انسان کا سب سے بڑا مرشد اس کا یقین ہے، کیونکہ یقین انسان کو جس راہ پہ چلا دیتا ہے وہی اس کا عمل بن جاتا ہے، اور جب یقین کے تحت سوچ اور عمل ایک ہو جائے تب انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے، تب اسے بھلائی اور برائی کی راہ صاف نظر آنے لگتی ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا ہے کہ انسان بنا دیکھنے کے، بنا سننے کے ایک ایسا وجود تھا جس کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، بس ایک گوشت کا بے حس ٹکڑا، مگر جب اسے اللہ نے آنکھیں عطا کر دیں، کان عطا کر دیے، یعنی سننے دیکھنے کی حس عطا کر دی، یہ حس صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی حس بھی عطا کر دی، یعنی اسے غور و فکر کرنے کی خصوصیت عطا کر دی، پھر اس کے سامنے ہدایت لائی گئی کہ یہ دو راستے ہیں جو تمہیں زندگی میں پیش آئیں گے، ایک راستہ رحمان کا ہے، اللہ کا ہے، جو بھلائی کا، خیر کا ہے، جو تمہیں اندھیروں میں سے اجالوں میں کھینچ لائے گا، جو بے چینی، جو بے سکونی، جو ڈر اندھیروں میں ہے، اس اندھیرے میں موجود مخلوقات کے شر میں ہے، اس میں سے تمہیں وہ رب نکال لائے گا۔ اگر یہ بھلائی کا راستہ تم چنو گے تمہیں دنیا کی دلدل سے باہر نکال لائے گا، دلدل وہ جو دنیا حاصل کرنے کی بے جا خواہشیں، ان میں سے باہر نکال کر تمہیں وہ راستہ بتائے گا جس میں دنیا میں رہتے ہوئے عافیت سے گزر جاؤ گے، کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تم خیر سے اس امتحان سے گزر جاؤ گے اور نیک نتیجہ پاؤ گے، جبکہ دوسری راہ شیطان کی ہے، جو برائی کی ہے، جلد بازی کی ہے، غصے کی ہے، عیش و عشرت کی خواہش کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، بد کرداری کی ہے، اور جو انسان کو روشنیوں سے، نور سے نکال کر اندھیرے کی جانب دھکیل دیتی ہے، اور انسان دنیا کی دلدل میں پھر دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تو تمہیں یہ دونوں راہ بتا دی گئیں، تم میں، تمہارے اندر ہی پیدائشی طور پہ، فطری طور پہ یہ اچھائی اور برائی کی سمجھ بوجھ کا علم عطا فرما دیا گیا۔ تم پہلے مرشد اپنے خود ہی ہو، کیونکہ انسان جس کی بات مانتا ہے وہ اس کا مرشد ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ آپ کا سوال تو ابھی تک یہ ہے کہ مرشد کے متعلق، یہاں تو رب پاک نے بات ہی آخری کر دی کہ مرشد کو تو چھوڑو، تم تو خدا مان لیتے ہو، تو کس کو مان لیتے ہو، بنا لیتے ہو خدا؟ اپنے نفس کو، جو تم میں موجود ہے، جو باہر سے نہیں آتا، تمہارے ہی اندر ہے، تم اسی کی بات کے تحت نیکی کرتے ہو، اسی کے حکم کے تحت برائی کرتے ہو، اسی کی مانتے ہو، وہ تمہیں جو کہتا ہے تم اس پہ یقین کرتے ہو۔ اب کسی انسان کو مرشد کی تلاش ہے کیونکہ اسے نیک راہ پہ چلنے کی خواہش پیدا ہو گئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نیکی کی راہ ڈھونڈنے نکل پڑا تو نیکی اس میں اس کی سوچ کے ساتھ پہلے پیدا ہو گئی، اس کے نفس لوامہ نے اسے اچھا گائیڈ کر دیا،
داہنا راستہ دکھا دیا نفس مطمئنہ کا۔ اس نے نیکی کی راہ چن لی، اس کے اندر موجود مرشد نے اس کے اندر موجود مرید کو قائل کر لیا، اس غور و فکر کی مدد کے ساتھ جو اس میں رکھا گیا۔ غور کرنا یعنی دیکھنا سننا کسی شے کا، اور فکر کرنا یعنی اس شے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہاں تک انسان پہلے پہنچ جاتا ہے خود اپنی فطری صلاحیت دیکھنے اور سننے کے ساتھ، تو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کی مدد کے ساتھ دو راستے واضح ہو گئے کہ یہ ہے ہدایت اور یہ ہے گمراہی، اب جو مرضی چن لو۔ اس چننے کے بعد اپنے سے باہر کوئی دوسرا مرشد اس لیے اگر چاہیے کہ مزید جو بات راہ ہدایت کی ہے اس کو سیکھنا، اس کو جاننے کا شوق ہے، تو قرآن سب سے پہلا مددگار ہے جو ہر دور میں موجود رہے گا، جو اب بھی موجود ہے۔ اللہ کی براہ راست ڈائریکشن موجود ہے جو اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر دکھا دیا کہ معاشرتی زندگی میں، عملی زندگی میں، معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے جینا ہے۔ ایک قرآن، دوجا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو مرشدوں کے ہوتے ہوئے کہ ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ کم از کم آج کے دور میں جب صحیح مخلص مرشد کسی انسان کے روپ میں اپنی سوچ اور تسلی کے حساب سے نہیں ملے تو کیا یہ قرآن کی تعلیم کافی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ان کا نور کافی نہیں؟ اور یاد رکھنا کہ جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ اسے اور بھی رنگ لگاتا ہے، ایسے لوگوں تک، ایسی محفلوں تک جہاں نیکی ہو خود پہنچاتا رہتا ہے، کبھی تمہیں ان لوگوں تک، کبھی ان لوگوں کو تم تک۔ سبب کیا بنے، ذریعہ کیا بنے، یہ اس کے رنگ ہیں کہ وہ کیسے، کب، کہاں پہنچا دے۔ بس پہلا قدم، پہلی مدد قرآن سے حاصل کرنا۔ قرآن راستہ بناتا جائے گا، دکھاتا جائے گا، اور عملی زندگی میں بھی قرآن کی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے راہ پکڑنا۔ وہ صادق اور امین ہیں، صادق یعنی سچے، تو یہ ایک خوبی سچائی کی انسان کو کبھی زندگی کی راہ میں غلط قدم نہیں اٹھانے دیتی، کیونکہ جتنا فساد ہوتا ہے، جتنی مشکل آتی ہے زندگی میں، اس کی بنیادی وجہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہ زبان، یہ جھوٹ انسان کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور پھر انسان اندھیرے میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا گیا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوجا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو سچ ایک ایسی خوبی ہے جو اکیلی ہی اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ انسان بات بھی مختصر کرے گا، اور جب کرے گا تو حق بات کرے گا۔ امین ہونا، امانت دار ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی تھے۔ امین کیا ہوتا ہے؟ جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو، جو امانت رب نے اسے دی ایمان کی، اس کی بھی حفاظت کرتا ہو، اور جو امانت کی ذمہ داری انسانوں کی جانب سے ہم پہ ہے، ذمہ داریاں، حقوق و فرائض، اس پہ بھی عمل جاری رکھتا ہو۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کسی اپنے سے باہر وجودی مرشد انسان کی شکل میں اب چاہیے تو بس ان باتوں کا خیال رکھنا کہ جو پیر تم سے علم سکھانے کا دنیاوی معاوضہ پیسے کی شکل میں مانگے یا کسی بھی سہولت کی شکل میں مانگے، وہ سچا پیر، سچا راہبر نہیں ہوگا۔ جو پیر اپنی زبان سے کسی دوجے اپنے وقت کے مقابلے کے پیر کو برا بولے، یا گزرے ہوئے کسی پیر کو برا بولے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ برا ہے، کم علم ہے،
یعنی اپنی بڑائی اور دوجے کی کسی برائی کو اپنے منہ سے بولے تو وہ سچا پیر نہیں ہوگا۔ جو کسی کو اللہ کے کلام میں سے کوئی دعا بتائے اور پھر اس کا پیسہ طلب کرے وہ سچا پیر نہیں ہوگا۔ جو یہ بولے کہ بس پیر کی سنو، پیر کی مانو، اس میں خدا دیکھو اور اپنا دماغ، اپنا غور و فکر گھر چھوڑ کر آنا، تب کچھ بتائیں گے، تب کچھ حاصل کر پاؤ گے، تو ایسے لوگوں سے بچنا، ان پر خرچ کرنے سے بچنا، کیونکہ اللہ پاک نے بہت واضح فرما دیا قرآن پاک میں کہ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بنا سوچے بنا سمجھے کسی بات پہ گر جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا رب پاک نے اپنے کلام میں کہ تمہیں جب قرآن سے بھی کوئی بات بتائی جائے تو پہلے اس پہ خود بھی غور و فکر کرنا، دل سے تسلیم کرنا، تاکہ تمہیں اس نیت کا، اس عمل کا پھل مل سکے، نہ کہ اندھے بہرے گونگے ہو کر مان لیا کہ فلاں نے کہا ہے تو ایسا کر لیتا ہوں، مگر اپنا تو دل نہیں کر رہا، لیکن چلو اب تو کرنا ہے، اسی میں بھلا ہوگا، میرا تو دل مطمئن نہیں۔ تو اگر پتہ ہی نہیں کہ اس میں اصلاح کیا ہے جو بتایا جا رہا ہے، تو اللہ کے کلام میں بھی جو بات فرمائی گئی اس پہ غور و فکر کر کے اللہ نے کہا عمل کرنا، کہ میں نے یہ کام اللہ کا بتایا کرنا ہے، تو یہ اللہ نے کیوں فرمایا، ہمیں کیوں کرنا چاہیے، پھر اس کی سمجھ آتی ہے، دل قبول کرتا ہے اپنی مرضی سے، کسی کے جبر سے نہیں، کسی کے حکم سے نہیں کہ کسی نے حکم کر دیا۔ اللہ نے دین میں انسان پہ کبھی جبر نہیں رکھا، اسے اس کی مرضی پہ چھوڑا کہ خود غور و فکر کر کے کرو۔ تو پھر دنیاوی پیر، جو آج کل ایسے پیر جو کہتے ہیں کہ بس جو کہہ دیا وہ کرو تو حاصل کچھ ہو جائے گا، اپنا دماغ مت لڑانا، یہ پھر بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ جب اللہ نے انسان کو سوچ دی، عقل دی، ضمیر دیا، تو پھر وہ اپنا دماغ کیوں نہ لڑائے؟ تو اپنی سمجھ بوجھ سے پھر عمل کرے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، درجے بلند ہوں گے، ورنہ کسی کے کہنے پہ ایک سرکس کے سدھائے ہوئے ہاتھی یا شیر کی طرح ایک اشارے پہ اچھل کر کرسی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، یا ایک مداری جس کے ہاتھ میں ایک رسی ہوتی ہے اور رسی کے ساتھ ایک بندر یا بندریا بندھی ہوتی ہے، وہ ڈگ 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 کر کے آؤ بچوں کہہ کر لوگوں کو مخاطب بھی کرتا ہے، اس جانور کو بھی ڈگ ڈگ پہ لگایا ہوتا ہے، وہ جانور ویسا ہی کرتے جاتا ہے۔ اب بندر کو یہ معلوم نہیں کہ دیکھو بچوں، آلو مسٹر سسرال جا رہا ہے، اس کی ٹور دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، تو وہ جانور بس اشارے سے چلتا جاتا ہے، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گیا، جہاں اٹھا دیا اٹھ کے چل پڑا، کبھی ٹور دکھا دی، تو عوام اس سے محظوظ ہو رہی ہوتی ہے، انجوائمنٹ بن گیا وہ آلو مسٹر لوگوں کے لیے۔ تو آلو مسٹر نہیں بننا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کسی ایسے اناڑی مداری کے ہاتھوں جو تمہیں نچا کر اپنے تو پیسے کما رہا ہے، لوگوں کے لیے تمہیں انجوائمنٹ بنا رہا ہے، لیکن تم اگر اپنا دماغ استعمال نہیں کرو گے اپنے اندر موجود صلاحیت سے، تو پھر آلو مسٹر ہی رہ گیا، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ بس عقل سے کام لینا اور یاد رکھنا کہ عقل کا راستہ قرآن سے شروع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ تو فی امان اللہ۔